أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ ہمیں یعنی امت محمدی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، ہم نے تم کو ایک مثالی امت بنا کے بھیجا ہے، تمہیں ایک ایسی امت بنا کے بھیجا ہے کہ جس کا کام لوگوں کو اچھی باتیں سجھانا اور برائی سے آگاہ کرنا ہے، اور تم صاحب ایمان لوگ ہو۔ ہاں، اگر تمہارے ساتھ اہل کتاب یا سماوی ہدایت جن لوگوں کو آئی اگر وہ بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا تھا۔ گویا مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارا ایک انٹرنیشنل اور ایک گلوبل کریکٹر ہے، تم ایک ایسی امت ہو جو پیغام الہی کی امین ہو، تم کسٹوڈین ہو اس بات کی کہ اللہ کے خلیفہ ہو، اور لوگوں کو آپ نے سمجھانا ہے کہ انسان کو اس دھرتی پہ کیوں بھیجا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم جائزہ لے رہے تھے مضامین قرآن کا، یعنی تھیمز آف قرآن کا، اور آج ہم جائزہ لیں گے خاص طور پر استاذ محترم ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، جو بہت قرآن پڑھنے والے تھے اور قرآن کے مضامین پہ آپ کی بہت اچھی نظر تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، میں ان کا ایک مختصر تعارف کروا دوں۔ 1938 میں انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے مجدد الفسانی کے نظریہ توحید پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور اس کے بعد 1938 میں، اور ڈاکٹر ظفر الحسن جو صدر شعبہ تھے فلسفی کے علی گڑھ میں، اور علامہ اقبال رحمہ اللہ کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی وہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی ڈاکٹر ظفر الحسن کے خط علامہ تک لاتے رہے۔ بشیر احمد ڈار نے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کے ان خطوط کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، جن کے قرآن کے مضامین پہ بہت اچھی نظر تھی، وہ فرماتے تھے کہ قرآن پڑھیں تو تین ہی آئیڈیل سمجھ آتے ہیں جن کی جانب قرآن اہل ایمان کو مہمیز دیتا ہے کہ تم ان باتوں کو سمجھو۔ پہلا آئیڈیل تو قرآن کا یہ ہے، پہلا بڑا مضمون تو یہ ہے کہ مسلمان ایک نظریاتی گروپ ہیں، مسلمان ایک آئیڈیالوجیکل گروپ ہیں جن کا ایک اپنا فلسفہ حیات اور جن کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے، اور یہ جو ورلڈ ویو ہے ان کا، اس کی بیسس اس بات پہ ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے کہا کہ تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ گویا انسانوں کے مابین ان کے وسائل کی بنیاد پر جو ہم طبقے بنا لیتے ہیں، حاکم اور محکوم کا طبقہ ہے، آجر اور اجیر کا طبقہ ہے، اور جاگیردار اور ہاری کا جو ہم نے طبقے بنائے ہوئے ہیں، یہ بے معنی ہے۔ اللہ کی نظر میں پتہ نہیں کون محبوب ہے۔ تو ڈاکٹر برہان کہتے تھے کہ ہمارا ایک خاص ورلڈ ویو ہے، زندگی کے بارے میں ہم ایک خاص رویہ رکھتے ہیں جو دیگر ادیان اور دیگر مذاہب کا اور دیگر اقوام کا نہیں ہے۔ اور دوسرا آئیڈیل یا دوسرا بڑا تھیم جو پورے قرآن میں مسلمانوں کو بار بار یاد کروایا جاتا ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی رائے میں، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں، ہم نے تمہیں ورلڈ نیشن، ایک عالمگیر قوم بنا کے پیدا کیا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافۃ للناس، پوری بشریت اور پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اسی طرح مسلمانوں کو عالمگیر قوم کے طور پر پیدا کیا گیا۔ اور پھر یہ ہم نے دیکھا کہ 7 کانٹیننٹ ہیں، ہر کانٹیننٹ میں مسلمان موجود ہیں، ہر جگہ پہ مسلمان موجود ہیں، اور ہاں،
یہ بات درست ہے کہ ہم ڈھنگ سے اللہ کے پیغام کو ابنائے آدم تک ابھی تک نہیں پہنچا سکے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک تعارف کروا سکے ہیں، نہ کتاب اللہ کو اور اس کی سرمدی اور ابدی کتاب کو ہم ٹھیک طور پر متعارف کروا سکے ہیں۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی رائے میں ہماری تیسری شناخت جو قرآن کریم سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی پارٹی ہیں، کو کالا مسلمان ہو، گورا مسلمان ہو، افریقہ میں رہنے والا ہو، ایشیا میں رہنے والا ہو، مشرق بعید میں رہنے والا ہو یا کسی اور کانٹیننٹ میں رہنے والا ہو، سارے کے سارے مسلمان ایک ہی پارٹی ہیں، اور اس پارٹی کے رہنما خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے ناظرین گرامی، میرے اور آپ کے قائد رسول اللہ ہیں، اور ہمیں یہ پابند کیا گیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ویسی ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ بات بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مقولہ تھا، ایک محاورہ تھا، وہ اب سمجھ ہمیں آنے لگا ہے۔ عربی میں کہا جاتا تھا الکفر ملت واحدہ، دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، ایک مسلمان ہیں، دوسرے کافر ہیں۔ اب ہمیں سمجھ آنے لگا جب ہم نے امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان کے ٹرائیکا کو اور سارے مسلمانوں کے دشمنوں کو بہت سارے محاذوں پہ بار بار اکٹھے ہوتے دیکھا، اب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ محاورہ درست بنا، الکفر ملت واحدہ، جہاں بھی امت مسلمہ کا فائدہ ہوگا سارے دشمن اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین گرامی، جس طرح ہمارے دشمن چاروں جانب سے ہمیں گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہماری ذمہ داری بھی دو چند ہے۔ میں پھر عرض کر دوں، امریکہ اور برطانیہ میں ہم نے دیکھا اورینٹلسٹوں کو صرف ایک ہی بات کھلتی ہے، جب ہم امت کا نام لیتے ہیں، جب ہم ملت کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنے عیسائی ہیں، وہ تو اپنے آپ کو ایک ملت نہیں کہتے۔ ہاں، ہم مسلمانوں کو اللہ میاں نے ایک ملت، جو بھی اللہ کو مانتا ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، وہ ایک ملت ہے، ایک ہی پارٹی ہے، اور ان کا نفع اور نقصان بھی ان کا یکساں ہے، اور ہمارے لیڈر خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم مضامین قرآن میں سے کسی اور کا جائزہ لیں گے۔ شکریہ۔